تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حارث نواز صاحب ہمارے سامنے ظاہر ہے سب کے ذہنوں میں سوال تھے کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا، آپریشن کس طرح کنڈکٹ ہوا، کتنے دہشت گرد تھے، پیسنجرز جانی نقصان کتنا ہوا، یہ ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ جو پیچیدگی ہے اس آپریشن کی، جس کا خود ڈی جی آئی ایس پی آر ذکر کر رہے تھے، کافی مشکل ترین علاقہ اور ظاہر ہے اس طرح کا حملہ، پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اب تک ٹرین کی اس طرح ہاسٹیج بنانے کے واقعات ہوئے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اتنے کم ٹائم میں اتنی کامیابی سے آپریشن کلیئر کیا گیا۔ سو اس ڈیٹیل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو پیچیدگیاں انہوں نے بتائیں آپریشن؟ دیکھیں صدف، یہ ایک آنیسٹلی بہت ہی ڈیفیکلٹ آپریشن تھا، لیکن تعریف کرنی چاہیے پیشہ ورانہ مہارت کی، جس خوش اسلوبی سے، پروفیشنلزم سے اس کو 36 آورز میں کمپلیٹ کیا گیا۔ آل کریڈٹ گوز ٹو آور آرم فورسز اینڈ آف کورس دیئر کمانڈرز، رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم، جو بھی اس میں انوالو رہے، پرٹیکولرلی اس میں ایئر فورس بھی شامل تھی، وہ بھی کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ رات کو انہوں نے یہ آپریشن کیا، ٹرین میں ہاسٹیج بنایا، لوگوں کو لے کے چلے گئے، لیکن دن کے وقت آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جلدی کتنے لوگوں کو نکالا گیا، اور ہمارے ایس ایس جی نے جو کہ ان کو سنائپنگ رائفل سے ان کو جو خود کچھ ان کو مارا، اس کی گھبراہٹ میں کتنے لوگ نکل گئے۔ اس کے بعد پلانڈ آپریشن سے طریقے سے ایسے کیا گیا کہ ان کو انگیج کیا گیا، اور اس انگیجمنٹ کے دوران میں لوگوں کو ریلیز کیا گیا وداؤٹ کوئی کیجولٹیز۔ یہ جو کیجولٹیز ہیں یہ پہلے رات کی ہیں، جب انہوں نے پکڑ لیا اپنے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، اس کے بعد 26 لوگ، اس کے علاوہ کوئی کیجولٹی نہیں ہے۔ اٹ از ریئلی سچ اے گریٹ آپریشن، جو کہ آئندہ کے لیے میرے خیال میں دنیا میں بتایا جانا چاہیے، کیونکہ اٹس ناٹ اونلی ون تھنگ کہ وہ آپریٹ کر رہے تھے، اس کے یہ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ تھے اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں، اور ایک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ علیحدہ انہوں نے کاؤنٹ کی تھی، پرانے سین دکھا کے انڈیا میں اس کو بالکل لائیو چلا دے، ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ دس شوز کہ اٹ واز اے کوآرڈینیٹڈ آپریشن بٹوین را، انڈین میڈیا، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں بی ایل ایف کے لوگ تھے جو افغانستان تھے، انہوں نے یہ آپریٹ کیا اور وہاں ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اس کو ہمارے قوم کو، ہمارے عوام کو سمجھنے کی بات ہے کہ وی مسٹ اپریشیٹ، اپنے ٹروپس کو انکریج کریں، سولجرز کو انکریج کریں۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جیسے یہ آپریشن کیے، اور حارث صاحب جس طرح بتایا گیا کہ 36 خودکش بمبار بھی اتنے بڑے موجود تھا، ڈیفیکلٹ آپریشن کو کمپلیٹ کیا۔ ان ہاسٹیجز کے درمیان ایک خودکش بمبار بھی موجود تھا، اور زرار کمپنی کے شوٹرز نے سب سے پہلے اس کو نشانہ بنایا، خودکش بمبار کو۔ سو اس کی کمپلیکسٹیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کتنا سینسیٹیو معاملہ ہو جاتا ہے خودکش بمبار کی موجودگی کا اگر پتہ ہو تو۔ اسی لحاظ سے یہ ڈیفیکلٹ آپریشن تھا کہ دے ور ویری کیئرفل، بہت احتیاط سے کیا گیا کہ کوئی ہماری اور فردر کیجولٹی نہ ہو سکے اس کی، اور اسی لیے انہوں نے اس کمال مہارت سے سنائپر رائفل سے ہمارے زرار کے ایس ایس جی نے ان کو پوائنٹ کیا، ان کو مارا خود کچھ بمباروں کو، تاکہ وہ کولیکٹیو ڈیمیج بھی نہ کر سکیں، اور اس دوران میں کافی لوگ نکلنے کا ان کو موقع ملا الٹیمیٹلی۔ پھر اس کے بعد آ کے رات کو دوبارہ انہوں نے پوری ٹرین کو کلیئر کیا ہمارے ایس ایس جی ٹروپس نے، آپ کے سامنے ان کی باڈی ٹیررس کی جو پڑی ہوئی تھی، اور وہاں سے لوگوں کو نکالا، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے وہاں کوئٹہ لے کر گئے، سبی لے کر گئے، ان کو روزہ کے ٹائم پر وہ کھانے پینے کیا، میڈیکل سپورٹ دی۔ آئی تھنک اس وقت یہ آپریشن اتنا مشکل تھا جس کو ایسے لگ رہا تھا کہ بہت آسانی سے اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا۔ دس ٹوٹل کریڈٹ جو ہمیں اپنے مسلح افواج کو اور ان آپریشن میں جو لوگ تھے ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا وہ پروپیگنڈا چل رہا تھا، اور کابل ایمبیسی میں وہ کس طریقے سے اپنے ہینڈلر کے ساتھ ان کمیونیکیشن تھے، یہ پوری انفارمیشن جا رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ سیکنڈ بات یہ کہ یہ سمجھنے کی بات جو ابھی بتایا گیا کہ یہ بلوچوں کی پرابلم نہیں ہے، محرومی کی بات نہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، دے آر انرولڈ ٹیررسٹ آن دا پے رول آف انڈین را، اور جو وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ٹوٹل انڈیا جو انوالو ہے، ان کی را انوالو ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تمام شہادت موجود ہے، جو کہ ابھی آئندہ اس کو بتایا جائے گا ایٹ رائٹ اپروپریٹ فورم کے اوپر۔ اس لیے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی نے اور چیف منسٹر بلوچستان نے بہت ہی مؤثر طریقے سے ہر ایک کو، بلکہ پوری قوم دیکھ رہی ہوگی کہ ان کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپریشن ہوا، کتنی کیجولٹیز ہوئی، کون اس کے پیچھے ہے، کیا ان کے مقاصد ہیں۔ اور مقاصد ان کے ہیں بلوچستان میں بدامنی ڈالنا،
اور حارث نواز صاحب یہ ایک اور دہشت گردی کا واقعہ جس کی جڑیں افغانستان سے ملتی ہیں، ڈیٹیل بھی شیئر کی کہ کچھ روز پہلے مارے جانے والا ایک دہشت گرد بدر الدین افغان صوبے کے گورنر کا بیٹا تھا، ہلاک دہشت گرد مجیب رحمان افغان آرمی کی ایک بٹالین کا کمانڈر تھا. اسی طریقے سے اس میں بھی سارے تانے بانے افغانستان سے ہی ملتے ہیں. اب ظاہر صورتحال بڑی واضح ہو گئی ہے، ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے یہ سچویشن ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جسے اقوام متحدہ نے بھی کنڈیم کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ سفارتی طور پہ تو بہت معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، ہم اس پہ مزید کیا کر سکتے ہیں ود دس آل انفارمیشن؟ دیکھیں اب یہ وقت ہے کہ ہمیں بہت ہی یہ مسئلہ کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں ڈپلومیٹک آفینسو پہ جانا چاہیے. ہمیں ایک تو فارن آفس کو جو اپنا کام کرنے ساتھ اس کے ہمیں اب امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں دے ہیو لیفٹ $7 بلین کا ویپن ایمونیشن وہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں. آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا زیادہ تعداد میں جو ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، اور اس سے یہ اس کو وہ بیچ بھی رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بختر میں گاڑیاں چھوڑ کے گئے ہزاروں کی تعداد میں، پھر ریگولر ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے اس کے لیے، اور وہ پیسہ جو آگے آرگنائزیشن کو پاس ہو رہا ہے انٹرنل گورنمنٹ کے تھرو میں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ پھر یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے. ہمیں اپنے ریجن میں رشیا ہے، چائنا ہے، جن کی ویٹو پاور بھی ہے، دے شوڈ آج فار یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن لے کر آئے، وہاں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پاکستان میں جا کے اپنے نقطہ نظر بتائے پھر فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ. انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. آپ کے سامنے کینیڈا میں اس نے سکھ لیڈر کو مارا، امریکہ میں سازش پکڑی گئی، پاکستان میں 20 ہمارے نیشنل مارے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ برطانیہ میں کیا، آسٹریلیا میں کیا. سو یہ اس کو ہمیں اب ہولسم لے کے چلنا چاہیے، ہمیں اس کو فالو اپ کرنا چاہیے اوفینسو طریقے سے. سب سے پہلے آئی وڈ سے اسلام آباد میں جو جتنے ہمارے سفارتکار ہیں، فارن آفس کو، منسٹری آف انٹیریئر کو ضرور کو بریف کرنا چاہیے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ ان گلوبل ٹیررزم اینڈ فائنینشیل ٹیررزم. بالکل. ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہمیں اسلامک ہمارے جو ممالک ہیں وہ ایسی ہے ان کے وہاں جا کے پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے ملک میں ہمیں اپنا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو انڈیا میں چل رہا ہے، ینگ ٹیلنٹڈ لڑکوں کو امپلائی کر کے ان کو بتایا جائے کہ واٹ کیسے ہم نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ یہ بلوچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کی پرابلم نہیں، یہ انرولڈ ٹیررسٹ مسنگ پرسن ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مسنگ کہلاتے ہیں. اس پہ ایک نئی سیاست چلائی جاتی ہے، جبکہ یہ مسنگ پرسن یہی ٹیررسٹ ہیں جو جنڈولا میں گئے ہیں، بنو میں گئے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ شامل ہیں. آپ کے سامنے افغان کیسے شامل ہیں. بدر الدین جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس کا بیٹا تھا، نائب گورنر کا. اس کے بعد بالکل یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے، اور ظاہر ہے اب پاکستان ہمیشہ سے جو بات کہتا رہا ہے کہ کس طریقے سے بیرونی عناصر ملوث ہیں دہشت گردی میں، وہ ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے ہیں. مزید اسی حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد محمود صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سر، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کافی ایک ڈیٹیلڈ الیبوریٹڈ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ساری پیچیدگیاں بتائیں، پریسائز آپریشن کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچ گروپ خود کو بڑے لبرل کہتے ہیں، ان سب کا عدم جماعتوں کی جو نانی ہے وہ را ہے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ جب جعفر ایکسپریس آپریشن ہو رہا تھا، کامیابی سے ہو رہا تھا، اس ٹائم پہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو تھی وہ اپلوڈ کی جا رہی تھیں، فلمز کی جو تھیں وہ ریکارڈنگز نکال کے، کلپس نکال کے اپلوڈ کیے جا رہے تھے، اور ایک فیک پروپیگنڈا، فالس نیریٹو بنایا جا رہا تھا. ناؤ دیٹ وی ہیو آل دیز پروفز، ہم کہاں پر اس مسئلے کو جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ بوسٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں بین الاقوامی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں شروع سے یہ موقف رکھا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی یہ ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور پراکسی وار کا شکار ہو رہا ہے، جس کا اسپانسر بھارت ہے. اور آج آپ نے ثبوت آج بھی دیکھ لیے، کلبھوشن ہمارے پاس ہے، یہ بہت عرصے سے، اور ان کا بڑا بڑا پروناؤنسلی کلیم ہے کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں جی پاکستان کے اندر. اینڈ دس از اے سیریس تھریٹ ٹو پاکستان. تھریٹ کیا، میں تو یہ کہوں گا کہ جی وی آر ان دا اسٹیٹ آف وار. آلریڈی وی آر ان دا وار. ہائیبرڈ کی اپلیکیشن ہوئی ہے، پراکسی وار کی اپلیکیشن ہوئی ہے، ٹیررزم کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اور یہ اسپریڈ ہونی ہے. اور بلوچستان خاص طور پہ، کیونکہ بلوچستان میں یہاں پہ انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی ہیں جی. چائنا کے ساتھ جو ہماری کوآپریشن ہے، کولیبوریشن ہے،
تو اس وجہ سے یہ جو بی ایل ایز ہیں بی ایل ایف ہیں تو یہ کلائنٹ ایک پراکسی سپانسر کے جو انڈیا ہے جو افغانستان کی سرحد کو یوز کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے پورا ایک ملک کھڑا ہے، پوری ایک اسٹریٹجی کھڑی ہے، پورا ایک آپریشنل اور پلان کھڑا ہے جی، جس کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا جی، جو کولیبوریشن کوآپریشن ہم نے دیکھی ہے انڈین میڈیا کی اور ان کے جو آن گراؤنڈز یہ جو آپریشنز ہو رہے تھے، جیسے بی ایل اے نے یہ ٹرین کا ہوا ہے، تو اب تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اب جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ جی ہمیں اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، دیکھیں ایک تو پاکستان کو اب کسی بھی فورم کے اوپر اس چیز کو بہت ضروری ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ اگلا وہ گلوریفائی وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ بلوچستان کی جو سچویشن ہے جی، اس کو وہ اسی لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جس لیول پر ایک آزادی کی جو جنگ ہے اس کو لے لیا جائے۔ آف کورس ان کو کشمیر کی جو لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے وہ اس کو ٹیررزم سے ریلیٹ کر کے اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اسی کا بدلہ وہ شاید پاکستان سے اب اس کانٹیکسٹ میں لینا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی پالیسی کیپچولیشن کروانا چاہتے ہیں کشمیر کے اوپر۔ تو دس از اے سیریس اسٹیٹ آف وار۔ اب دیکھیں جو فورمز ہیں انٹرنیشنل فورمز کے علاوہ ہمیں ریجنل اور انٹرنیشنل الائنسز کریٹ کرنی ہوں گی ٹو فائٹ دا وار آن ٹیرر، اور ان کے جو ایلیمنٹس سب سے پہلے جو پاکستان میں ہے وہ پیس ود ان ہم نے پہلے کرنا ہے، اچیو کرنا ہے، کہ جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں۔ اس جنگ کو لڑنا پڑے گا ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی اینڈ کائنیٹک اپلیکیشن کے ساتھ۔ دیکھیں ان کے انٹرسٹ جب افغانستان میں جو ان کے ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں، سپورٹرز ہیں، بیٹرز ہیں، پاکستان نے بڑی کلیئر پالیسی دے دی ہے، اور ابھی آج آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی انٹرویو جو پریس کانفرنس تھی اس پہ بھی سنا ہوگا کہ رولز آف گیم ابھی چینج ہو جائیں گے، دے ول بی پیڈ ان دا سیم کوائنز۔ اگر سرزمین افغانستان استعمال ہوگی پاکستان کے خلاف تو ٹارگٹس وہاں پہ بھی لیے جائیں گے، جہاں جہاں یہ ان کو سپورٹ حاصل ہوگی وہاں تک ان کو فالو کیا جائے گا۔ اور اگر انڈیا نے کسی طریقے سے پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جو پاسٹ میں کر بھی چکا ہے تو کائنیٹک میں اس کو بھی رسپانس جائے گا، کیونکہ اگر جب تک ہم دیکھیں نا پاکستان نے پیس کو سب سے زیادہ چانس دیا ہے جی، نیگوسیشنز بھی کی، بات چیت بھی کی، انفارچونیٹلی کوئی بیڈ پالیسیز بھی لگی جیسے ری سیٹلمنٹ کی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں ہوئی، لیکن پاکستان نے پیس کو چانس دیا ہے، اس کو رسپانس نہیں آ رہا۔ ہمیں ہر فورم پہ اس کو اٹھانا ہوگا، ریجنل الائنسز کریٹ کرنی ہوگی، ریجنل بات چیت کرنی ہوگی، جو ریٹس کے انسٹیٹیوشنز ہیں ایس سی او کے اندر ان میں بات چیت کرنی ہوگی۔ اور ابھی دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے آج کنڈیم کیا جی اس ٹرین کو، اب یہ جتنے بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہم نے ان ممالک کو دینے ہیں جو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، میجر پاورز ہیں، ان کو دکھانا ہے کہ ہاؤ یہ جو لنکیج تھا اس کو اسٹیبلش کر کے ان کو پروف ہم نے دینے ہیں۔ زاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا ریجنل الائنس ہمیں بنانا ہوں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ رولز آف گیم چینج ہوں گے، یہ بتائیے گا جب بھارت جیسا ملک ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہو اور جس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہو اور کتنا انفلوئنس ہے بھارت کا اس ریجن میں، کیا ہم ریجنل الائنس بنا سکیں گے بھارت کی طرف انگلی اٹھا کر کہ بھارت اس طرح کس میں ملوث ہے؟ راک کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ جی دیکھیں نا، راک تو ابھی دیکھیں ہائیبرڈ کے بیچ میں جس طریقے سے وہ افغانستان کی ہائیبرڈ جو اپلیکیشن ہوتی ہے جی وار کی، اس کا سب سے بڑا جو سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے اس وار کا وہ ہوتا ہے پلازیبل ڈینائبلٹی، کہ آپ ڈینائی کر دیں جی کہ میں انوالو نہیں ہوں، اس لیے تو افغانستان کی سرزمین استعمال کریں جی، وہیں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہیں پہ اسٹیبلش کیے ہیں اور وہیں پہ ان کی پراکسیز کو یہ ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اکنامک سپورٹ دے رہے ہیں، ہر قسم کی سپورٹ دے رہے ہیں۔ اب وہاں سے اسی افغانستان کی سرزمین سے یہی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن جب چائنا کے خلاف ایکشنز کریں گی، اب رشیا کی بومبنگ دیکھیں، اس لڑکے نے کنفیس کیا ہے جو ہم نے امریکہ کے ہمارے حوالے کیا شریف اللہ کہ جی رشین بومبنگ میں نے ان کو ٹریننگ دی تھی، رشیا کے وہاں پہ انٹرسٹ جو ہے یہاں سے ٹیررزم اس کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کو یہاں سے خطرہ ہے۔ تو جب ہم یہ کولیبریشن اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آپریشنز میں یا کائنیٹک کی سپورٹ ہو، آپ کو انٹیلیجنس سپورٹ ہوتی ہے، فائنینشیل لائن جو ان کی روکنی ہے ٹیررسٹ کی، اور بھارت کے اوپر جو ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا ہوگا کہ آپ ان کو بڑھاوا مت دیں، آپ کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ گروپ، آپ شاید ٹرین تو ان کو پاکستان کے خلاف کر رہے ہوں یا پاکستان کے خلاف اپلیکیشن کر رہے ہوں، لیکن جب وہ پاکستان سے فارغ ہوں گے یا پاکستان جب ان کو رسپونڈ کرے گا یا پاکستان ان کو ٹیک آؤٹ کرے گا تو یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ فرنچائز ہیں، یہی چائنا میں جائیں گے، یہی سینٹرل ایشیا میں جائیں گے، یہ دنیا میں جائیں گے، پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا، جی ہم نے اپنا اسلحہ واپس لینا ہے،
جو وہ پور وڈرال کی صورت میں یہاں سے چھوڑ گئے تھے. اور دوسری بات انہوں نے یہ جو ابھی شریف اللہ کا ہینڈ اوور کیا, تو یہ دو بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں. پاکستان کو اس پہ بلڈ کرنا چاہیے اور امریکہ کی کلیبریشن بھی اس میں بہت ضروری ہے. تو وی ہیو دی اپرچونٹیز, ایک انوائرمنٹ اس وقت موجود ہے. ابھی ہمیں اوفینسو ڈپلومیسی کرنی ہوگی اور باقی کنٹریز کو بتانا ہوگا کہ یہ تھریٹ ان کے لیے کیسے یہاں پر پرورش ہو رہی ہے اس چیز کی, اور یہ کسی وقت بھی ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے زاہد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس سارے ایشو پر گفتگو کر رہے تھے.